آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب کی جانب سے آپ کے امتحان یعنی نیٹ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آج ہم نیٹ کے لیے یعنی یونٹ 4 میں سے ایک چیپٹر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ تو آج ہم اس پر آپ کو پڑھائیں گے۔ امید ہے کہ یہ مضمون آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ اردو نظم کا دکنی دور، اردو میں نظم نگاری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اردو نظم کا پہلا گہوارہ سرزمین دکن ہے۔ کون سا ہے؟ دکن کا جو علاقہ ہے، وہاں سے اردو کی ابتدا ہوئی۔ اس کی ابتدا 9ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ دکنی شاعر کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلا کون سا ہے؟ پہلا دور جو 14ویں-15ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے، تاریخ میں بہمنی دور کہلاتا ہے یہ والا۔ اور دوسرا دور 16ویں-17ویں صدی عیسوی ہوا ہے، یہ قطب شاہی دور کے نام سے مشہور ہے۔ ادبی و شعری نقطہ نظر سے یہ دور خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور کے مشہور شاعر محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ وجہی، ملا غواثی، سیوک، رستمی، ابن نشاطی اور نوری وغیرہ ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز دکن کے مشہور صوفی بزرگ شاعر تھے۔ انہوں نے کچھ رسالے تصوف کے لکھے تھے، اس کے علاوہ کچھ نظم بھی کہی تھیں۔ وہ شہباز تخلص کرتے تھے۔ ان کا تخلص کیا تھا؟ شہباز۔ ان کی نظم چکی نامہ بہت مشہور ہے، جس کا ذکر خوب ہوتا ہے۔ چکی نامہ ان کی بہت مشہور نظم ہے، اور معراج العاشقین اردو نثر کی پہلی تصنیف ہے جو بندہ نواز گیسو دراز نے لکھی تھی۔ اس نظم میں انہوں نے چکی نامے کے گیت کی صورت میں عورتوں کو مذہبی حقائق یاد دلائے ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز کے والد سید یوسف حسینی شاہ راجو کی بھی چند نظمیں ملتی ہیں۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یوسف یعنی سید یوسف حسینی شاہ راجو آپ کے والد کا نام۔ ان کی ایک نظم چکی نامہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اردو کی پہلی نظم قرار دی جا سکتی ہے۔ فنی لحاظ سے یہ ایک معمولی نظم ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ انہوں نے بھی عورتوں کے لیے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ کس نے لکھی ہیں؟ بندہ نواز گیسو دراز جو صوفی شاعر تھے، ان کے والد نے بھی یہ لکھی ہیں نظمیں۔ اب آئیے، سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر گزرا ہے۔ اکثر سوالات آتے ہیں اس پر کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ۔ اس کی نظمیں مختلف موضوعات پر ہیں۔ کس کی؟ محمد قلی قطب شاہ کی۔ ان میں موسموں، تہواروں، عمارتوں اور قلی قطب شاہ کی محبوباؤں کا تذکرہ خوب ملتا ہے۔ ہندوستانی پھولوں، پھلوں، چرند و پرند، رسم و رواج کی تفصیلات بھی ان کی نظموں میں موجود ہیں۔ شوق سانولیوں، پریم پیاریوں کے پریم کی باتیں اور گھاتیں بیان کرنا اس شاعر کا محبوب مشغلہ ہے۔ زمین اور زمین کی ساری رعنائیاں اور دل فریبیاں، سحر انگیزیاں اس کی نظموں میں سموئی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ نظمیں صحیح معنوں میں ہندوستانی تہذیب کی مکمل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اور یہی جذبات قلی قطب شاہ کی نظموں میں نمایاں طور پر ملتے ہیں۔
قلی قطب شاہ کی نظموں میں موضوع کا ربط تو ملتا ہے، لیکن منطقی ارتقاء اور تعمیر کی کمی صاف جھلکتی ہے۔ ان کی نظموں میں گہرائی اور گہرائی نہیں ملتی، تاہم یہ نظم نگاری کی ابتدائی کوششوں میں سے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ قدیم دکنی دور میں چند اور شعراء کا نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے دیگر اصناف سخن میں طبع آزمائی کرنے کے علاوہ کچھ نظمیں بھی لکھیں۔ ان میں برہان الدین جانم اور علی عادل شاہ ثانی شاہی قابل ذکر ہیں۔ یہ تھا پہلا دور ان کا، اور اس میں آپ کے لیے معلوماتی ہم نے سوال ہیں کہ اپنی معلومات کی جانچ کریں کہ نظم اور غزل میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اس میں آپ سوال کا جواب نکال لیجیے گا۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے قلی قطب شاہ۔ دکن کے چند اہم نظم نگاروں کے نام بتائیے، تو آپ بتا سکتے ہیں اس کو پڑھ کر۔ چوتھا سوال ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے کون سا تخلص اختیار کیا تھا؟ یعنی کہ ان کا تخلص تھا شہباز۔ نظم چکی نامہ کا شاعر کون ہے؟ تو جواب دیجیے بندہ نواز گیسو دراز۔ بندہ نواز گیسو دراز کے والد کا کیا نام ہے؟ تو سید یوسف حسین شاہ۔ ملا وجی قواسی اور ابن نشاطی کس دور کے شاعر ہیں؟ تو جواب دیجیے گا دکنی دور کے۔ اب آئیے اردو نظم کا ابتدائی دور شمالی ہند میں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء، تو دکن سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کا دور شمالی ہند میں ابتدائی دور ہوتا ہے۔ اردو نظم کا ابتدائی دور شمالی ہند میں۔ شمالی ہند میں افضل جھنجھانوی اور جعفر جٹلی کے یہاں اردو نظم کے ابتدائی نمونے مل جاتے ہیں۔ افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی میں 1325 اشعار ہیں، یعنی 1325 اشعار ہیں۔ یہ ایک منظوم افسانہ ہے۔ بکٹ کہانی جو ہے کیا ہے؟ ایک منظوم افسانہ ہے، یعنی نظم میں یہ افسانہ لکھا ہے انہوں نے، جو 12 ماسے کے طرز پر لکھا گیا ہے، اور یہ ایک 12 ماسہ ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ 12 ماسہ ہے۔ افضل کو اپنی جوانی کے آخری دنوں میں ایک ہندو عورت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے مولمی کے پیشے کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی استاد کے پیشہ جو ہے وہ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ وہ عورت اپنا ہاتھ افضل کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اس نظم میں افضل نے ایک پتی ورتا عورت کے جذبات و کیفیات کی مکمل تصویر کشی کرنے کی سعی کی ہے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ میر حسن نے اسے شمالی ہند کی نمائندہ اور قابل قدر تصنیف قرار دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ بکٹ کہانی کو دیا ہے۔ پوچھا جائے کہ میر حسن نے اردو کی کس کتاب کو قابل قدر تصنیف قرار دیا ہے؟ تو جواب ہم دیں گے بکٹ کہانی کو۔ اس کے بعد ہے محمود شیرانی، تو اسے اردو نظم کی اہم کڑی شمار کرتے ہیں، یہ قول ہے، اور وہ بھی میر حسن کا قول ہے۔ محمود شیرانی نے اردو نظم کی اہم کڑی کس کو بتایا ہے؟ تو جواب ہے بکٹ کہانی کو بتایا ہے، یہی آپ جواب دیجیے گا۔ اس کے علاوہ دیگر ناقدین اور تذکرہ نگاروں نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جعفر جٹلی نے ہجویہ نظموں پر خاص توجہ دی۔ ان کی نظموں میں عریانی فحاشی خیالات ملتے ہیں، ان کی زبان میں بھی ناہمواری پائی جاتی ہے۔ جعفر جٹلی سپاہی پیشہ آدمی تھے، اس لیے اپنی نظموں میں انہوں نے خارجی حقائق کو بڑی خوبصورتی سے نظم کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی نظم انقلاب زمانہ کافی مشہور و مقبول ہوئی۔ کون سی نظم ہے ان کی؟ جعفر جٹلی کی یہ ہے انقلاب زمانہ، یاد رکھیے گا، انقلاب زمانہ ان کی مشہور نظم ہے۔ دلی میں ولی کے دیوان کی آمد کے بعد جن شعراء نے اردو میں شاعری کے فروغ میں نمایاں حصہ لیا، ان میں فائز، حاتم، آبرو، مظہر جانے جانا، خان آرزو وغیرہ اہم ہیں۔ یہ شاعر موجود ہیں جو دلی میں جب ولی کا دیوان سب سے پہلے آیا تھا تو شاعری جو تھی فارسی میں کی جاتی تھی،
اور جب اردو میں دیوان آ گیا تو ان شاعروں نے سب سے زیادہ اردو میں شاعری کرنا شروع کی۔ ان کے نام سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں۔ فائز کا شمار اہم شعراء میں ہوتا ہے، یعنی شمالی ہند کے اہم شعراء میں فائز دہلوی کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے یہاں غزل کے علاوہ مختلف موضوعات پر مسلسل نظمیں بھی ملتی ہیں جو خاصی تعداد میں ہیں۔ فائز نے اپنی نظموں میں قدیم زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کے یہاں ہندی کے الفاظ بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ ان کی یہ تمام خوبیاں اپنے عہد کے شاعروں میں انہیں ممتاز و منفرد بناتی ہیں۔ حاتم بھی نظم گو شعراء کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی مسلسل نظموں کے بہت سارے نمونے ملتے ہیں۔ روبہ زوال معاشرے پر حاتم کی بڑی گہری نظر تھی۔ انہوں نے تباہ برباد ہوتی ہوئی دلی کو بڑی عبرت ناک تصویر کشی کی ہے۔ انہوں نے داخلی اور خارجی دونوں طرح کے موضوعات کو بخوبی برتا ہے۔ ان کی نظموں میں خیالات کا تسلسل ملتا ہے لیکن موضوعات کا ارتقاء نہیں ملتا۔ زبان و بیان بھی معمولی درجے کے ہیں۔ دلی میں شاعری کے اس ابتدائی دور میں ولی سراج اور آبرو کی مثنویوں میں نظم کے ٹکڑے بخوبی ملتے ہیں۔ ولی کی مثنوی شہر صورت کی تعریف میں، سراج کی بوستان خیال اور آبرو کی معزز آرائش معشوق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہ تھا دوستو ہمارا آج کا اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء، جو چوتھا یونٹ اردو نظم کا ہے نیٹ کا۔ اس میں 2 نمبر پر سلیبس میں یہ آرٹیکل دیا ہے کہ اردو میں نظم نگاری کا آغاز اور ارتقاء، اس پر ہم نے یہ ویڈیو تیار کیا ہے اور آپ کو ہم نے پڑھایا ہے۔ اب اس میں ہے اپنی معلومات کی جانچ کریے کہ بکٹ کہانی کا شاعر کون ہے۔ بکٹ کہانی کا افضل پانی پتی ہے۔ جعفر جٹلی کی کون سی نظم زیادہ مشہور ہے، تو اس میں آپ یاد کر کے آپ بتا سکتے ہیں۔ تیسرا ہے مثنوی شہر صورت کا مصنف کون ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لکھیں گے ولی دکنی۔ یاد رکھیے گا کہ ولی اردو کے مشہور شاعر ہیں اور دکنی شاعر ہیں۔ تو ولی کی جو مثنوی کا موضوع ہے یہ مذہبی ہے۔ اس مثنوی کا شہر صورت، اور صورت جو سین سے لکھا ہوا ہے شہر صورت، اس کے معنی قرآن مجید کا کوئی باب، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ، کوئی بھی سورت ہم نے یاد کر لی کلام پاک کی، تو یہ سورت جو ہے اسی سین سے لکھی جائے گی، اور جو سواد سے لکھی جاتی ہے اس کے معنی ہیں شکل، مکھڑا، منہ، چہرہ، صورت۔ اور کیا صورت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موقع محل، یعنی کیا صورت ہے، کیا حالات ہیں، صورت حال۔ تو یہ سب جو ہے آپ سواد سے لکھیں گے، اور سین سے جو لکھیں گے وہ صورت صرف قرآن شریف کے لیے آئے گی، قرآن مجید کے لیے آئے گی۔ اسی لیے شہر صورت جو ہے یہ قرآن شریف سے متعلق ہے کہ یہ قرآن شریف یعنی مذہبی اس کا موضوع ہے، مذہبی اعتبار سے انہوں نے شہر کے حالات اس میں نظم کیے ہیں، تو یہ ان کی مشہور مثنوی ہے۔ اسی طرح سراج اورنگ آبادی کی بوستان خیال ہے۔ تو چوتھا سوال ہے شمالی ہند کی پہلی تصنیف کون سی ہے، تو آپ کا جواب ہوگا بکٹ کہانی۔ بکٹ کہانی کتنے اشعار پر مشتمل ہے، تو پیچھے ہم پڑھا چکے ہیں، لیکن یہاں بھی ہم نے لکھ دیا ہے 1325 اشعار پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ 1325 اشعار ہیں اس میں بکٹ کہانی میں۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مطلع کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔